سب سے پہلا کام دستار فضیلت کا ہے۔ میں بچوں کے نام پیش کروں گا، جن بچوں کو 17 بچے اس سال مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کی ترتیب یہ رہے گی کہ ان کی عظمت میں اور محبت میں قرآن کریم کی نسبت پر ہمارے تمام مہمانان نظام اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، مولانا عمران صاحب، حضرت مولانا جمیل صاحب اور حضرت استاد محترم قاری عبدالرؤف صاحب، یہ تینوں حضرات کھڑے ہوں گے، اور اس طرف سے قاری محمد عاقل صاحب دستار لیے کھڑے ہیں، اور حاجی شرافت صاحب کو چونکہ دستار کے باندھنے کا بڑا ملکہ ہے، ان کے سر پر یہ دستار جو بندھی ہوئی ہے یہ عملی نمونہ بھی ہے، اس لیے یہ دستار باندھیں گے، پوری دستار باندھیں گے بچے کے سر پر۔ پھر وہ بچہ آگے سے اس طرح سے آئے گا، اور ہمارے یہ چاروں اکابر کھڑے ہو کر کے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، اور بچہ اس طرح سے اتر کر اپنی جگہ پھر نیچے پکڑ لے گا۔ بس یہ اتنا سا عمل ہوگا، اور تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے انہیں اعزاز دیں گے، ان کو عزت بخشیں گے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں عبدالاحد ابن محمد جاوید، دہلی کا رہنے والا ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہیں گے تمام مہمان، تاکہ پھر بیٹھنے میں دشواری نہ ہو۔ تھوڑے سے پیچھے ہو گے، یہ ہے محمد جاوید، یہ عبدالاحد ابن محمد جاوید، یہ دہلی سلیم پور کا بچہ ہے۔ سلیم پور جسے ہم اپنی زبان میں سلم پور کہتے ہیں، وہاں کا یہ طالب علم ہے، اور اس نے شروع سے لے کر کے مکمل حفظ قرآن کریم اسی مدرسے میں کیا ہے۔ میں اپنے تمام بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بچے کے اپنے دست مبارک پھیر کر کے اور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد محمد اسماعیل، محمد اسماعیل یہ سوال کا رہنے والا ہے، محمد اسماعیل سوال کا رہنے والا ہے، حاجی حسنین کے بھائی ہیں، والد محترم ان کے مرحوم ہیں۔ اور اس کے بعد اہل اللہ، قاری نعمت اللہ شورم کا رہنے والے ہیں، قاری نعمت اللہ کے صاحبزادے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں فلک مدرسے کے، ان کا یہ صاحبزادہ ہے۔ ابھی دستار فضیلت جس بچے کے سر پر ہو رہی ہے وہ ہے محمد اسماعیل، قصبہ سوال کا رہنے والا۔ بچوں کی ایسے وقت میں زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ وہ حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو عالم باعمل بنائے، آمین۔ اس کے بعد اہل اللہ ابن قاری نعمت اللہ، یہ شورم کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد محمد انس ابن محمد ساجد، یہ طالب علم بھی شورم ہی کے رہنے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنی گود سے ان بچوں کو پیدا کیا، اور خوش نصیب ہے وہ والد صاحب کہ جنہوں نے ان بچوں کو پرورش کیا۔ یقیناً قرآن یہ حافظ قرآن، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، ہم لوگ دعا میں بیٹھتے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کا بات کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمیں ذکر کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی جو ان کو بغیر مانگے ملتی ہے۔ وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ اس کے بعد دستار فضیلت جو ہو رہی ہے اس وقت محمد انس ابن محمد ساجد، اور ان کے والدین کے سروں پر قیامت کے دن ایک ایسا چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا جو چودھویں کے چمکتے ہوئے تاج چاند کو بھی ماند اور پھیکا کر دے گا۔ اس کے بعد محمد صادق ابن محمد بابو، یہ بڑھانے کا ہی رہنے والا بچہ ہے، اور جس بچے کے سر پر دستار دی جا رہی ہے وہ بچہ محمد انس ابن محمد ساجد شورم کا رہنے والا ہے۔ اس کے بعد صادق
اس کے بعد محمد صادق ابن محمد بابو، جس کے سر پر اس وقت دستار دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن محمد نعیم، یہ بچہ بھی بڑھانے کا ہی رہنے والا ہے۔ اس وقت دستار جو دی جا رہی ہے محمد صادق کے سر پر ہے۔ ان کی مائیں اور ان کے والدین اس وقت میں اللہ کے سامنے آنسو نکال کر کے دعا کریں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جو دعا وہ ان بچوں کے حق میں کرے گی وہ ضرور قابل قبول ہوگی۔ ماں کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یقیناً ان کی نیک دعاؤں کا ہی صدقہ ہے کہ یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ اس نعمت کو ادا کرنے کے لیے بہت سے لوگ نہ جانے کتنی رقم خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین باصلاحیت ہو یا والدین حافظ قرآن ہو، قاری ہو، وہی بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بچے حافظ نہیں ہوتے، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ شراب پینے والے کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی نیک تمنائیں اور دعائیں ہوتی ہیں والدین کی کہ جن کے ذریعے سے یہ بچے حافظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد محمد ابراہیم حاجی محمد اقبال کے صاحبزادے ہیں، شہید نگر غازی آباد کے رہنے والے ہیں۔ محمد ابراہیم جن کے سر پر اس وقت دستار دی جا رہی ہے، ان کے والد محترم بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور بڑی نیک دعاؤں کے ساتھ میں اور بڑی خواہشات کے ساتھ میں اس بچے کو انہوں نے پڑھایا ہے اور بہت دعائیں کی ہے۔ محمد اقبال شہید نگر غازی آباد کے سر پر۔ اس کے بعد حاجی محمد اویس حاجی محمد شوقین کے صاحبزادے، مظفر نگر سجڑو کا رہنے والا یہ بچہ ہے۔ اس کے بعد اس وقت اویس کے سر پر دستار دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد محمد اشرف حاجی محمد عرفان کے صاحبزادے اور قصبہ سوال کے رہنے والے ہیں۔ محمد اشرف۔ اور کوئی ساتھی اگر بلا تکلف دستار سر پر لپیٹ سکتا ہو تو وہ بھی آگے تعاون کر دے۔ اس کے بعد محمد اشرف حاجی محمد عرفان قصبہ سوال، اس کے سر پر دستار دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد محمد ثاقب ابن محمد عارف، یہ جولے کا رہنے والا بچہ ہے، اور ہمارے بھائی محمد عارف کپڑے والے جو یہاں بڑھانے میں مشہور ہیں، ان کا صاحبزادہ ہے محمد ثاقب۔ اس وقت میں سر پر دستار دی جا رہی ہے محمد ثاقب کے۔ اس کے بعد محمد عظیم حاجی محمد عثمان کے صاحبزادے، سندن نگری دہلی کے رہنے والے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ حفظ قرآن کریم پورا کیا ہے، اور قاعدے سے لے کر کے حفظ کی تکمیل تک مکمل قرآن کریم یہی پورا کیا ہے اسی مدرسے کے اندر۔ محمد عظیم کے سر پر دستار اور محمد ثاقب کے سر پر دستار ہو گئی۔ اس کے بعد محمد احمد ابن محمد موسیٰ، یہ ہریانہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ بچہ ہریانہ کا رہنے والا ہے، اور ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کا ابتدائی دور پہلے بہت گندا گزرا ہے، ارتداد کی حالت میں گزرا ہے، یہ کہہ لیجئے۔ یہ ایسے گھرانے سے نکل کر کے بچہ آیا ہے، اور اس نے حفظ قرآن کریم پورا کیا ہے۔ اس کے بعد محمد تنویر منظور عالم کے صاحبزادے، پسونڈا اور غازی آباد کے رہنے والے ہیں۔ محمد تنویر منظور عالم کے صاحبزادے ہیں، پسونڈا غازی آباد کے رہنے والے ہیں، جن کے سر پر دستار دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد محمد سفیان ابن محمد نعیم مرحوم، ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سیکری مظفر نگر کا رہنے والا بچہ ہے۔ یقیناً ایسے لوگ
جو اپنے بچوں کو اداروں میں چھوڑ کر کے گئے، اس لائن میں چھوڑ کر کے گئے، آج ان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر راحت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد محمد سفیان آپ کے سامنے ہیں، محمد مزمل یہ ابن محمد تنظیم، یہ قصبہ کاندلے کا رہنے والا ہے، اور اس بچے کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہی تاریخ ہے۔ یہ ان کا پورا گھرانہ پہلے غیر مسلم، یہ پورا گھرانہ غیر مسلم تھا، پھر یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہوتے ہی ان کے والد محترم اور ان کے پورا گھرانہ اور ان کے پورے خاندان نے اسلام قبول کیا اور اس بچے کو مدرسے میں چھوڑا، اور یہ بچہ آج حافظ قرآن ہو گیا، محمد مزمل ابن محمد تنظیم۔ اس کے بعد عمر فاروق ابن عبد الحفیظ، باغپت کا رہنے والا ہے یہ بچہ، عمر فاروق ابن عبد الحفیظ باغپت۔ ابھی قریب میں ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بڑی امیدوں کے ساتھ میں وہ اپنے بچے کے اس دن کے انتظار، خود سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد محمد حسان مستری نور حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں، پربالیان کے رہنے والے ہیں۔ محمد حسان مستری نور حسن کے صاحبزادے ہیں، پربالیان کے رہنے والے ہیں۔ بچے جس کے سر پہ دستار ہو رہی ہے عمر فاروق باغپت کا رہنے والا ہے۔ قرآن کی نسبت سے ہم سب بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، ہم یہ خیال نہ کریں، ہم بھی تقاضوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تشریف رکھے تمام مہمان اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھے۔ یہ بچہ رہ گیا حضرت قاری صاحب، ایک اور رہ رہا ہے اس کے بعد۔ پیچھے سے سب حضرات تشریف رکھے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ تشریف رکھے حضرت، اچھا رہ رہا ہے۔